السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کلیدی اردو کا غیر حل شدہ پیپر اور اس کے متعلقہ دیگر سوالات۔ کوشش کریں گے کہ پی پی ایس سی کے اندر جو ایک سوال کی بابت وہ والے سوال جو کہ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں انہیں پر بحث ہو، غیر ضروری سوالات کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ والے پہلے محاورے، پھر آگے اشعار دیکھیں گے۔ یہ جو ہیں غیر حل شدہ ہیں، دیکھیے، آئینہ کر دینا، واضح کر دینا، الٹی آنتیں گلے پڑنا، لینے کے دینے پڑنا، بال بیکا کرنا، نقصان پہنچانا، پو بہرا ہونا، وارے نیارے ہونا، پیٹ کاٹنا، اخراجات میں کمی کرنا، جل دینا، دھوکہ دینا، فریب دینا، عہدہ برآ ہونا، علیحدہ ہونا، دستکش ہونا، علیحدہ ہو جانا، دستکش بھی آ جاتا ہے، عہدہ برآ ہونا، دستکش بھی آ جاتا ہے، علیحدہ ہو جانا، الگ ہو جانا، ہوا دینا، بھڑکانا یا بڑھانا۔ اسی کے ساتھ ادھر یہ پڑھے ہیں اگلے صفحے پر، جو کہ یہ بھی حل نہیں کیے ہوئے۔ گولر کا پھول کھلنا، انہونی ہونا، گو خرد ہونا، ضائع ہونا، کاغذ کھولنا، راز فاش کرنا، 9 13 22 بتانا، ٹرخانا، ٹالنا، شیطان کی آنت ہونا، بہت طویل ہونا، سانپ سونکھ جانا، خاموشی چھا جانا، چپ سادھ لینا، دھان پان ہونا، دبلا پتلا ہونا، کمزور ہونا، ڈول ڈالنا، بنیاد ڈالنا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے نقد جرح، یعنی اس اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی قانون کی ہے اصطلاح نقد جرح، اس ہوتا ہے پرکھنا، پرکھ یا بحث کرنا، باحث کرنا۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ شعر پڑا ہے جو کہ غیر حل شدہ ہے۔ برنگے صوت جرس، تجھ سے دور ہوں تنہا، خبر نہیں ہے تجھے آہ کارواں میری۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ برنگے صوت جرس، ایک تو ہو گیا یہ تشبیہ، اور ساتھ کارواں، برنگے صوت جرس، یہ والے الفاظ آ گئے ہیں۔ اور نیچے جو شعر پڑا ہے، چشم معنی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، یہ حیدر علی آتش کا ہے، اور اس کے اندر جو علم بدیع ہے وہ ہے مقدم اور مؤخر، یعنی تضاد ہے۔ آگے جو ہے، لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ادھر یہ جو شعر ہے یہ مرزا اسداللہ خان غالب کا ہے، اور ادھر اس نے ہاتھ لیے ہیں، ہاتھ قلم ہونا، یعنی بظاہراً تو ایک ہاتھ لیکن نہیں انگلیاں، کیونکہ انگلی سے لکھا جاتا ہے، تو یہ کل ہے لیکن بولنا جز تھا، تو یہ ہو گیا مجاز مرسل۔ اور لکھنا اور ہاتھ اگر یہ دونوں آ گئے ہیں تو یہ میرات و نظیر، یعنی ایک ہی یہ قبیل کے لفظ ہیں۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، تو جنوں خرد، خرد جنوں، یہ 2 مرتبہ تضاد آ گیا علم بیان کے، سوری بدیع کے اعتبار سے۔ اور یہ حسرت موہانی کا شعر ہے، اس کی غزل کا شعر ہے۔ اور رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، یہ اقبال کا ہے، اور یہ اس میں تلمیح ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، یہ شعر احمد فراز کا ہے۔ شب اور شمع، تو یہ اب آ گئے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ میرات و نظیر، ایک ہی قبیل کے یہ الفاظ آ گئے ہیں۔ شکریہ۔